السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا کہ نکاح پر نکاح کرنا کیسا ہے، یعنی 2 دفعہ نکاح پڑھنا کس طرح عمل ہے، جائز عمل ہے یا جائز عمل نہیں ہے۔ تمام تفصیلات مختصر انداز میں آپ کے خدمت عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ جو نئے ان سے گزارش سے اس بے باک چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر واسن جزا۔ دیکھیے بہت سے حضرات کیا کرتے ہیں کہ رشتہ فکس کر دیتے ہیں، رشتہ لگوا دیے، یہ لڑکا لڑکی دونوں تلاش کر لیے اور رشتہ لگا دیے۔ اب شادی کے لیے بہت سارے شرائط بیان کرتے ہیں۔ کسی کہتے ہیں کہ میرے لڑکے جاب ہو جائے گا 2 سال کے بعد تب شادی کریں گے، اور گھر والے کہتے ہیں کہ میری بیٹی کیا ہے ابھی ڈاکٹر پڑھ رہی ہے، انجینئر کر رہی ہے یا وکیل بن رہی ہے، 2 سال 3 سال کے بعد بن جائے گی تو پھر کیسے شادی کر دیں گے۔ اب یہ حالت پیش آ جاتی ہے، یا اسی طرح کوئی اگر مسئلہ آ جاتا ہے کہ ارے میرا بیٹا سعودیہ میں ہے، 2 سال 3 سال کے بعد آئے گا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے، نکاح کریں گے، شادی کروا دیں گے۔ اب ڈیٹ فکس کر دیا، لیکن وقت کیا لگا ہے، فاصلہ 2 سال 3 سال لگائے، کہیں کہ 5 سال 6 سال ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کا عمل کرنا، اور اس کے بعد کیا ہے وہ لڑکا لڑکی جو بہت سے متقی پرہیزگار ہوتی ہیں، ان لوگ کیا کہہ رہے کہ ہم لوگ بات بھی کریں گے، ہم لوگ گھومنا پھرنا بھی ہے، جاب بھی کرنا ہے، اور تمام ضرورت پوری ہم لوگ کرنا ہے، اور ہمارے آپس میں اپنے آپ کو کیا ہے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو گناہ کام سے روک نہیں پائیں گے کیونکہ غیر محرم ہم لوگ کے۔ اب اس خوف کے، اس ڈر کی وجہ سے، جس کے اندر اللہ کا ڈر خوف ہوتا ہے، وہ اس چیز سوچتا ہے کہ ارے ہم لوگ پہلے چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد جب ہمارے والدین نکاح کروائیں گے سب کے مجمع میں پھر ہم لوگ نکاح کر لیں گے۔ تو یہ جو عمل کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یاد رکھیے 2 دفعہ نکاح کرنا یہ 2 طرح کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک ہے ایک ہی لڑکے کے ساتھ 2 دفعہ نکاح کرنا، اور ایک ہی مسئلہ ہے کہ ایک عورت ہے شوہر کی موجودگی میں، شوہر کے حیات میں دوسرے کا نکاح کرنا۔ یہ جو دوسرا والا آپشن میں بتا رہا ہوں، یہ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گی۔ اس سے بتانے والا ہوں کہ ایک ہی لڑکا ہے، ایک ہی لڑکی ہے، ایک دفعہ چھپ کر نکاح کر لی ہے، ایک دفعہ کھلے عام نکاح کر رہی ہے۔ یہ مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ 3 چیز کے بارے میں ہمیں آپ کو تاخیر میں بالکل منع فرمایا، اور جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ حضور فرما دیا علی تم 3 چیز میں کبھی تاخیر مت کرنا، دیر مت کرنا۔ نمبر 1، جب جنازہ حاضر ہو جائے تو فوراً جنازہ کا نماز پڑھ لو۔ نمبر 2، جب نماز کا وقت آ جائے تو فوراً نماز ادا کر لو۔ نمبر 3، جب جو 2 رشتہ لگنے والے مل جائے، لڑکا لڑکی مل گیا، رشتہ لگ گیا ان کو، تو پھر کیا کرو، ان کو شادی کرنے کی بھرپور کوشش کرو، یعنی فر شادی کروا دو۔ 3 چیز میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج مسلمان ان تینوں چیز پہ زیادہ دیر کرتا ہے۔ رشتہ لگ گیا تو 3 میں 4 میں لگا دیے۔ تو یاد رکھیے اگر کوئی خاتون نکاح اس طریقے سے کر رہی ہے کہ اپنے آپ گناہ سے بچانے کی چاہتی ہے، اپنے آپ کو دور کرنا چاہتی ہے کہ میں گناہ نہ کروں، اور چھپ کر نکاح کر لیتی ہے، ان کے ذمہ ضروری ہے کہ آپ بالکل چھپ کر نکاح نہ کریں۔ آپ کھلے عام گھر میں بولے کہ ہم لوگ پہلے سب کے نکاح پڑھوا دیجیے، رخصتی نہیں ہونی چاہیے، رخصتی مت کیجیے، جب جاب ہوں گے تب کر لیں۔ لیکن یہ عمل کرنا اچھا عمل نہیں ہے، یہ عمل کرنا بالکل اچھا عمل نہیں ہے، بالکل غلط عمل ہے، کیونکہ اس سے بہت سارے گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ لڑکی ڈرتی ہے، لڑکی کے گھر والے بھی ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں ارے یار داماد جی غصہ نہ ہو جائے، میرا جو سمدھی ہے وہ غصہ نہ ہو جائے، اس پر کشمکش کا عالم میں ہوتا ہے۔ اگر حرام لے لیا ہے، جائز لے لیا ہے، تو پھر تو وہ تو خود دب کرے گا لڑکا والا۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، نمبر 1 رشتے میں مضبوطی پیدا نہیں، پیار محبت نہیں بڑھتا ہے، بلکہ ڈر اور خوف رہتا ہے۔ نمبر 2، اس میں حرام خوری کرنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں کیا ہے غیر محرم ہے، دونوں بات کریں، اٹھا پڑیں گے، گھوما پھرے کریں گے۔ تو لڑکا لڑکی ذمہ داری ہے گھر والے کو بولے کہ ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے، ہم لوگ شادی کروا دیجیے، ہاں رخصتی نہ کروائی، اپنے میں گھر میں کام کریں گے، 2 سال بعد شادی ہوگا تو کر لے۔ لیکن یہ بہتر عمل، اچھا عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس بات کو آپ نے رکھا، ماں باپ نہیں مانتے کہ نہیں یار تم پڑھ لو، کما لو تب کرو، یار کیسے کھاؤ گے؟ حالانکہ ہمارا نبی کہہ رہے اگر گھر میں کھانا پینا نہیں کس لڑکے کا، شادی کرو تو اللہ برکت دے گا، تمہاری انتظام ہو جائے گا۔ ہم لوگ کہیں گے لڑکے خود کھانا نہیں ملا، لڑکی کیسے کھلا سکتے ہیں بیوی کو لا کر؟ تو یقین کی کمزوری ہے۔ تو اگر گھر والے نہیں مانتے ہیں تو لڑکی کی ذمہ ہے کہ آپ اپنے گناہ سے بچائیں، کیونکہ اللہ رب العزت قیامت میدان میں ہر ایک نفس سے سوال کرے گا، اور ہر ایک شے بھگ جائیں گی۔ الیوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتی وبنی، یہ تو تمام آیتیں ہیں، ہمیں آپ کو کھلے چیلنج کر رہا ہے کہ قیامت میدان میں بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بیوی شوہر کا نہیں ہوگی، شوہر بیوی کا نہیں ہوگا، دوست دوست کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر ایک نفس نفس عالم ہوگا، ہر ایک اپنے نام عمل کا جواب دینا پڑے گا،
ہر ایک اپنے آپ کا ہی ہمیں آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو اس لیے اگر بات نہیں مانتی ہیں تو آپ لوگ چھپ کر نکاح کرنا چاہیے، بالکل کر سکتی ہیں. 2 گواہ کی موجودگی میں ایجاب قبول کے ساتھ 2 گواہ کی موجودگی میں نکاح کرنا چاہیے، بالکل نکاح کر سکتی ہیں. اس کے بعد آپ کیا کیجیے، اگر اس سے بات کرتی ہیں، گھومنا پھرنا ہوتا ہے، کہیں جاب کرنا ہوتا ہو یا کہیں کچھ مارکیٹ کرنا ہوتا ہے تو نکاح کے بعد آپ بالکل کر سکتی ہیں. یہاں تک کہ مسلمہ کرنا چاہیے، بالکل کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ میاں بیوی بن گئے ہیں، دونوں رشتہ قائم ہو گئے، حرام نہیں ہے، بالکل جائز ہو گیا. اب دوبارہ جو آپ 2 سال کے بعد شادی کیجئے گا، کھلے عام نکاح کر رہی ہے، 2 بار نکاح پڑھ رہی ہیں، یہ 2 دفعہ نکاح کرنا بالکل صحیح ہے، کوئی کراہت نہیں، کوئی کبات نہیں ہے، کوئی غلط عمل نہیں ہے. اور اس بات میں آپ سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ جو دوبارہ نکاح کر رہی ہے تو پہلے نکاح میں کوئی اثر پانے والا نہیں ہے، یعنی دونوں نکاح بھی صحیح ہے اور پہلا جو نکاح کی وہ بھی صحیح ہو جائے گا، دوسرا نکاح کر رہی ہے یہ بھی صحیح ہو جائے گا. یعنی دوسرا نکاح صحیح اس طرح ہوگا کہ لغو طور پر ہو جائے گا، یعنی آپ نے آلریڈی نکاح کر چکی ہیں، دوبارہ نکاح کر رہی ہیں، یہ نکاح لغو ہو جائے گا، پہلا نکاح ہی آپ کا سیب رہے گا اور پہلا نکاح آپ کا برقرار بالکل رہے گا. اب رہی بات نکاح کے بارے میں، اب رہی بات کے مہر کے بارے میں، اب رہی بات دین مہر کے بارے میں. مہر کے بارے میں اگر آپ جو شادی کیے پہلی دفعہ اور دوسری بار ایجاب و قبول نکاح پڑھ رہی ہے، 2 دفعہ نکاح پر نکاح، تو دیکھیے کہ کس نکاح میں مہر زیادہ ہے، کس نکاح میں مہر کو زیادہ فکس کیا گیا ہے. اگر پہلا نکاح میں مہر کتنا ہے 1 لاکھ روپیہ اور دوسرے نکاح میں کیا کر رہے ہیں، مہر کیا اگر 1.5 لاکھ روپے کر رہے ہیں، تو آپ کے ذمہ یعنی شوہر کے ذمہ ہے کہ 1.5 لاکھ روپیہ مہر ادا کرے گا. یعنی جس ایجاب و قبول میں جس نکاح میں زیادہ مہر ہے اس مہر کا اعتبار کیا جائے گا، وہی مہر شوہر کا ادا کرنا لازم ضروری ہوگا. اب خلاصہ کلام یہی ہے کہ نکاح پر نکاح کرنا بالکل صحیح ہے، بالکل جائز ہے. وہ شکل جائز ہے جو ایک دفعہ چھپ کر نکاح کر لیا خفیہ طور پر، کسی کو بتائے بغیر، ایجاب قبول کے ساتھ اور 2 گواہ موجودگی میں، پھر اس کے بعد گھر والا جس ڈیٹ پر جس تاریخ پر نکاح کروا رہے ہیں خلیعام پھر سب سے نکاح کر رہے ہیں ایجاب قبول کے ساتھ، تو بالکل صحیح ہے. لیکن پہلا نکاح برقرار رہے گا، دوسرا نکاح جو کر وہ لغو ہو جائے گا، اور اس لغو کی وجہ سے دوسرا نکاح کرنے کے بعد پہلے نکاح میں کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہ عمل کرنا اچھا عمل، بہتر عمل نہیں ہے. دوسری بات ہے جس میں مہر زیادہ ہوگا وہی مہر شوہر کا ادا کرنا لازم ضرور رہے گا. امید کا مسئلہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے. ان مسئلے کو آپ اگر دیکھنا چاہیے دیکھ سکتے ہیں فتویٰ شامل جلد نمبر 4 صفحہ 247 پر، کتاب المسائل جلد نمبر 4 صفحہ 96 پہ، اور اسی طرح بہت مسائل کی آپ دیکھنا چاہیے دیکھ سکتے ہیں. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.